السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ جی میں آج ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اب ہم وہ واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ ایک بابا جی فرماتے ہیں کہ بغداد کے چوک میں نا کچھ مزدور ڈھونڈنے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جس کی جو صحت سے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے، مگر اس کے منہ پہ عبادت کا نشان نظر آ رہا ہے، یعنی اس کے ماتھے سے لگ رہا تھا کہ بچہ نماز کا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو میں اس بچے کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں مزدوری کے لیے بیٹھا ہوا ہوں حضور۔ تو اس نے کہا چلو آپ میرے ساتھ چلو، مگر بچے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 3 شرطوں پہ جاؤں گا، میری 3 شرطیں ہوں گی۔ اب بابا جی نے کہا جی آپ مجھے اپنی شرطیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ باقی مزدور جو ہیں، بچہ کہہ رہا ہے کہ جو باقی مزدور ہیں وہ لیتے ہیں 4 دینار، مگر میں آپ سے 3 دینار دوں گا۔ یہ سن کے بابا جی بہت خوش ہوئے، نے کہا جی بیٹے باقی بھی 2 شرطیں ایسی بتانا۔ آگے سے بچے نے کہا کہ میں آپ کی سارا دن ہر بات مانوں گا، مگر جب اذان ہو جائے گی تب میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، تب آپ بیٹے ایسے ہی ہوں گے جیسے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ تیسری شرط انہوں نے بولی کہ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، مگر آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اب یہ بات سن کے بابا جی کافی پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ تو مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں، جو مالک ہوتے ہیں وہ شرط کرتے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ دیکھیں میں انہی شرطوں پہ کرتا ہوں، اگر آپ نے کام کروانا ہے تو آپ لے جائیں مجھے۔ تو وہ بابا جی بس پھر اس بچے کو لے آتے ہیں۔ اب جو وہ بچہ ہے وہ اس نے 2 گھنٹے میں سارا کام کر لیا، باقی مزدور جو ہیں وہ 5-5 6-6 گھنٹے لگاتے ہیں، کیونکہ وہ سگریٹ وغیرہ پینے چل جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ وہاں لگا دیتے ہیں، مگر وہ بچے نے نیک دلی سے کام کیا، پیسے حلال کیے تو اس نے 2 گھنٹے میں کام کر دیا۔ اب کام اور نکل آیا، اب وہ کام کر رہا تھا، اس نے مٹی لا کے باہر رکھی تو ساتھ ہی اذان ہو گئی۔ اب اس نے وہیں پہ اپنا سارا کام چھوڑا، کئی وغیرہ وہیں چھوڑی اور وہ مسجد کی طرف چلنے لگا۔ اب جو وہاں پہ بابا جی تھا اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ کم از کم یہ لیول تو کر دیں۔ تو آگے سے بچے نے کہا میں نے تمہارے باپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب اذان ہو جائے میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اللہ اس کے رسول کے سنوں گا۔ تو بس بچہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بابا جی کی بیوی نے کہا کہ آپ اس سے کھانے کا پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو بچہ آگے سے کہا تھا نہیں جی میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ جو مہینہ تھا وہ رمضان کا بھی نہیں تھا، اس بچے نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ بابا جی کو اور کام پڑ گیا، بابا جی نے کہتے ہیں بچے کو پیسے دیے 3 دینار اس کے، اور اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ کون ہو؟ آگے سے بچے نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، بس یہ کہا بچہ چلا گیا۔ اب اسے پھر کام پڑا، وہ پھر اگلے دن پھر بغداد کے چوک میں گئے کہ اب پھر اس بچے کو لے کے آتا ہوں، مگر وہ بچہ اس دن آیا نہیں ہوا تھا۔ اب اس نے وہاں باقی مزدوروں سے پوچھا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ تو مزدوروں نے کہا کہ وہ بچہ صرف ہفتے کے ہفتے آتا ہے، وہ ایک ہی دن میں 3 دینار کماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہفتے میں 3 دینار نکل جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کر کے گزارتا ہے۔ اب اس نے ہفتے تک کا ویٹ کیا کہ کام تو میں اس بچے سے ہی کرواؤں گا۔ اب وہ ہفتے والے دن دوبارہ پھر گیا، اس بچے سے کہا چلو بیٹے آپ چلو کام ہے۔ اب آگے بچہ کہتا ہے کہ آپ کو میری شرطیں پتہ ہے نا؟ وہ کہتا ہے ہاں جی یار پتہ ہے مجھے، چل۔ اب وہ لے جاتے ہیں، وہ کام وغیرہ کرتا ہے، ایسے ہی وہ 3-4 ہفتے سے کام کرواتے ہیں۔ وہ پھر ایک ہفتہ جاتے ہیں ہفتے کے دن، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ بچہ نہیں آیا گا۔ اب وہ دیکھے باقی مزدور سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ تو وہاں پہ جو مزدور موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے کافی سخت۔ تو انہوں نے اس مزدور سے اس بچے کا گھر پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بغداد کے اندر جو قبرستان ہے اس کے پیچھے کچے مکانات ہیں، وہاں پہ وہ بچہ رہتا ہے۔ اب وہ گئے بابا جی وہاں پہ، تو جب دروازے کے پاس پہنچے تو آگے سے اندر سے بچے نے آواز دی حضور آپ آئے ہیں، آ جائیں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب وہ دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ والے ہیں تو آپ میرا پتہ لینے آ گئے، ورنہ کون امیر آدمی ہے جو غریب کا پتہ لینے آتا ہے؟ اب جب انہوں نے بابا جی سے چیک کیا تو اسے بہت شدید بخار تھا۔ اب اس بچے نے شدید بخار کے اندر انہیں کچھ پیسے دیے اور انہیں ایک انگوٹھی دی۔ پیسے اس نے اس لیے دیے کہ انہوں نے بابا جی کو کہا کہ دیکھیں حضور میرا آج رات کو انتقال ہو جانا ہے، تو یہ جو پیسے ہیں اس سے آپ نے میرا کفن دفن کر دینا، اور جب میرا کفن دفن کر لو گے تو جو یہ انگوٹھی ہے نا، یہ ایک بادشاہ ہارون رشید
عصر کے بعد بادشاہ ہارون رشید کے پاس جانا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ کہے گا کہ میں بہت مصروف ہوں، مگر آپ اس سے کہنا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، تو میں آپ کو امانت دینے آیا ہوں۔ تو بس جو بابا جی تھے وہ واپس چلے گئے۔ اب وہ بابا جی نے بابا جی نے اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ مجھے اپنا نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں جی میرا جو رات میں انتقال ہو جائے گا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس سے معافی مانگنے، تو پلیز آپ نا مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا اکیلا چھوڑ دیں۔ تو بس پھر وہ بابا جی چلے گئے۔ اب یہ جو بات تھی وہ بابا جی کو کافی زیادہ ہوا، اس پہ سوچا میں نے، ان کو یہاں تک کہ ساری رات نیند نہ آئی۔ جیسی صبح ہوئی وہ ساتھ اس بچے کے پاس گئے، تو جب وہ کمرے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے اچھی خاصی خوشبو آ رہی ہے، اور جب اسے پاس گئے انہوں نے جب اس کے کیا کہتے ہیں اوپر سے چادر ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اور لگ ایسا رہا تھا جس طرح کسی کا دیدار کر کے سویا۔ تو بس اب انہوں نے وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ صرف 2 بندے لے کے گیا تھا جنازے کے لیے، اور مجھے نہیں پتا کہ اتنی دنیا کہاں سے آ گئی۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا۔ اب وہ بابا جی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھا دیا تب میں اس کا دوسری جو اس کی بات تھی وہ پوری کرنے کے لیے میں ہارون رشید کے بادشاہ کے پاس گیا، تو میں نے اس سے جا کے ملنے کا کہا، تو اس نے کہا نہیں میں بہت مصروف ہوں۔ تو میں نے اسی طرح اس سے کہا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ اب وہ جو تھا بادشاہ، اس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس نے بادشاہ کو انگوٹھی دکھائی، اور جیسی وہ انگوٹھی بادشاہ نے دیکھی بادشاہ مزارہ کرا رونا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی والا کہاں پہ ہے؟ اب اس نے کہا کہ اس کا تو آج انتقال ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ۔ اب جیسے وہ اس کی قبر پہ گیا بادشاہ تو وہاں لیٹ کے گر گرا کر رونا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو بابا جی تھے وہ کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا، نہ اس بچے نے مجھے کچھ بتایا نہ تم نے بتایا، کیا ہے کون ہے یہ بچہ مجھے بتاؤ۔ تب سے بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ بابا جی بہت زیادہ حیران ہوئے کہ تمہارا بیٹا اور مزدور؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ تھا میرا یہ حضرت داؤد طائی کا مرید تھا، یہ ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، تو یہ مجھے بھی کہتا تھا کہ بابا جان آپ اتنی زیادہ لوگوں پہ آپ حکمران ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کے سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے، آپ سے اتنے زیادہ نہیں دیے جائیں گے، تو ابھی سب کچھ چھوڑیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ اب وہ بچہ جو تھا میں اور میری بیوی میرے بچے کو سمجھا کے چپ کرا دیتے، کہتی ایسے بچے نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے، وہ بچہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے پاس یہ انگوٹھی تھی سونے کی۔ تب دیکھ لو آج میرے بیٹے نے مجھے وہ انگوٹھی بھی واپس کر دی۔ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا کہ داڑھی آ گئی پور، اگاں نیرے آ گیا ہے تو پیچھے رہ گیا دور، اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا، متی جے مل جائے تو بھی بخشیا جا۔ جی میں نے آپ کو یہ واقعہ مزدور بچے کا سنایا ہے۔ اگر میرے اس واقعے کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، اور میری تمام اہل علم لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میں نے اس واقعے میں کوئی غلطی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میرے چینل کو لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں، ویڈیو کو پسند آئی تو اسے شیئر بھی کریں۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔